يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون مناسب تو یہی ہے جو حضرت صاحب نے فرمایا کہ جو حضرت صاحب رحمہ اللہ کے جو خلفاء ہیں وہی بیان کرے تو ہمیں کچھ نہ کچھ حضرت صاحب رحمہ اللہ کی جو چہرے انور کی نورانیت تھی اور دلی جو نور اور فیض تھا یقیناً حضرت صاحب رحمہ اللہ کے خلفاء کے اندر وہی اثر ہوگا تو وہی ہمیں واعظ و نصیحت کرتے رہیں تو ہمیں بھی ان سایوں کا فیض اور کچھ نہ کچھ سایہ اور ٹھنڈک ہمیں بھی نصیب ہو جائے لیکن یہ بھی حکمت ہے کوئی نہ کوئی کہ حضرت صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے جو خلفاء ہیں وہ جو ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھیں اور سکھائیں بھی اسی وجہ سے یہ سلسلہ جاری فرمایا گیا کہ اصل ہے کہ یہ حصہ ڈالنا اور حصے کو محفوظ کیا جاتا ہے جو ایک کسی کا رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو وہ ان ورثاء جو بھی ہوتے ہیں وہ وارث بنتے ہیں مال کے اور اس کی جستجو کی تلاش کرتے رہتے ہیں مفتی صاحب کے پاس کسی اور جگہ پہ زور اور شور سے وہ مال اور ورثہ جس طرح ہوتا ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دنیا کا مال ہے دنیا کا ورثہ ہے لیکن یہ جو ورثہ ہے یہ ایک باطنی ورثہ ہے جس طرح حضرت مولانا عبدالغنی صاحب نے جمعے میں بیان ذکر فرمائے کہ ابراہیم خلیل اللہ تھا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ تھا اس نے تشریح فرمائی
لیکن اس گناہ گار کا بھی یہی ایک خیال ہے، تو خلیل کو جو ہے کہ وہ خاص بات بتائی جاتی ہے اور حبیب سے بے حجاب کر ساری خبر دی جاتی ہے۔ تو یوں سمجھو کہ نسبت سے حساب سے ہمارے حضرت صاحب رحمہ اللہ کے جو خلفاء ہیں تو سارے کے سارے حبیب ہیں، اور ہم گناہ گار سے خاص ہیں۔ شرعی حساب سے بات نہیں کر رہا ہوں، میرے حساب سے ایک نسبت تعلق کی وجہ سے یہ قائم کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب سارے بیٹھے مجمع کے اندر فتوا لگا رہے کہ یہ فقیر کیا کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہاں پہ ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل منور ہو جائے، بیان بھی مقصود نہیں ہے، سنانا بھی مقصود نہیں ہے، عمل مقصود ہے۔ ہمارے حضرت صاحب دامت برکاتہم علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، 1 کلو آٹا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم 1 چھوٹی سی چمچ نمک کی ڈالتے ہیں، آٹا زیادہ ہوتا ہے، نمک کم ہوتا ہے، تو نمک سے مراد علم ہے اور آٹے سے مراد عمل ہے۔ علم بھلے کم ہو لیکن عمل زیادہ ہو تو یہ انسان کامیاب بن جاتا ہے۔ اور یہ کامیابی یاد رکھیں کہ ادب سے ملے گی۔ علماء اکرام موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر سے ارادہ کر کے نکلا حج کے لیے اور اس کے ساتھ اگر اور کوئی کام کیا، مزدوری وغیرہ کی، تجارت کی، وپار کیا، روزگار کیا، تو اس کو حج کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے ارادہ یہی کر لیا تھا، پہلے فرائض کو مقدم رکھا۔ اور اگر اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں وہاں جاؤں گا، کاروبار کروں گا، روزگار کروں گا، پھر موقع ملا تو حج بھی کروں گا، ثواب بھی کماؤں گا، تو اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ ہم بھی اگر ادھر آئے ہیں، یہ قیمتی وقت ہے، اس وقت سے فائدہ لے۔ جس طرح ساجد صاحب نے فرمایا کہ سونے کا وقت اور سونے کی جگہ گھر بھی مل جائے گی، لیکن پھر یہاں آنے کا فائدہ نہیں ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ہمارے حضرت صاحب رحمہ اللہ کی محنت ہے۔ 40 سال تک اس سے زیادہ ہمارے حضرت صاحب رحمہ اللہ نے اس مسجد کو آباد کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دل کے اوپر محنت فرمائی۔ اور ہمارے بڑے خلفاء حضرت صاحب رحمہ اللہ کے موجود ہیں، کتنی حضرت صاحب رحمہ اللہ نے مشقت اٹھائی،
محنت کی، اور غالباً خصوصاً ہر اجتماع پہ حضرت صاحب رحمہ اللہ کا جب بیان ہوا کرتا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ فقیران اس باغ کو اجڑنے نہیں دینا، اس باغ کی سنبھال کرتے رہنا، اور فقیروں آپ کو یہ میری درخواست ہے کہ آپ آتے جاتے رہنا۔ بس مختصر کلام، اور حضرت صاحب رحمہ اللہ وہ شخصیت تھے، اللہ اکبر، جب گھر سے نکلتے تھے اور ادھر آتے تھے تو بس سارے خلفاء کے ہوش حواس ختم ہو جاتے تھے، بے دھڑک، اور کتنا بھی اگر روکیں لیکن پھر بھی آنسو بھر جاتے تھے۔ تو کیا ہمارے حضرت صاحب رحمہ اللہ نے محنت نہیں فرمائی ہو؟ یہ مقام ہمیں بھی مل سکتا ہے، لیکن محنت سے ملے گا۔ اور محنت کے ساتھ ساتھ کچھ قوانین اور ضوابط بھی، اور اس کے اوپر اگر پابندی ہوگی تو یہ فیض ملے گا۔ کیا ہے یہ اللہ والوں کی صحبت ہے کیا؟ یہ مقام کس سے ہے؟ اور جب اللہ والوں کی بات ہوتی ہے تو دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں آنکھیں کھول کے، آپ میرے طرف دیکھ رہے ہو آنکھیں کھول کے، حالانکہ یہ ظاہری آنکھیں ہیں، لیکن اندر والی آنکھیں بھی اسے روشن ہو جاتی ہے جس کا اندازہ نہیں۔ حالانکہ مجمع تو بہت قسم کے ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت تو بہت قسم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو روحانی مجالس ہے اس کی کیفیت ہی الگ ہے۔ بہت سے مثال ہیں، ہم گئے تھے ملتان شریف، حضرت ساجد صاحب میرے ساتھ تھا اور باقی بہت سے ساتھی تھے۔ جانا تو نہیں چاہیے اور کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن حاضری کی نسبت سے حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ زکریا باہو الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر اور ان کے ساتھ دیگر احباب بھی وہاں مدفون تھے۔ دو قبر مبارک مشہور ہیں، حضرت شاہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک بات کرتا ہوں، آگے نہیں جا رہا ہوں، تو حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ ہم حاضر ہوئے، تو تھوڑی توجہ اللہ والوں کی ہمارے طرف ہو گئی اور ہم نے بھی کچھ احساس کیا۔ واللہ یوں دیکھ رہا ہوں کہ سارے جو اکابر اولیاء اعظام ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے،
جگہ پہ تھے. کیوں کہ آپ جو ہیں کہ ہمارے دوست احباب شیخ الشیخ حضرت احمد علی احمد صاحب رحم اللہ کے جو ہیں کہ وہ اولاد میں سے ہیں اور ان کے مریدوں کی مریدوں میں سے، یہ نسبت کی وجہ سے. اور میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. حضرت ساجد صاحب نے فرمایا کہ اسی جگہ پہ تو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. میں نے کہا کہ حضرت میں نے خود ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، وہ حکم ہوا ہے. پھر حضرت صاحب خاموش. تو میرے عزیز دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو پھول ہوتا ہے لیکن جب اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے دنیا کے حساب سے، لیکن وہ خوشبو دنیا کے اندر، پڑوس کے اندر اور دوست احباب کے اندر وہ چھوڑ کے جاتے ہیں. بس یہ ایک منتقل ہوتی ہے زندگی، دنیا کی زندگی سے منتقل ہو کر آخرت کی طرف وہ اللہ والے چلے جاتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں. ابھی آپ حضرات کی دعاؤں سے اور جو ہے کہ ہمارے حضرت صاحب دامت برکات مالی اور پوری جماعت کی خیال اور مشورے کی رائے سے حساب سے یہ فقیر یہاں پہ امامت کر رہا ہے. تو جب میں آیا تو امامت نہیں کر سکتا تھا بالکل. گھبراتا 2-3 دن میں نے کہا کہ حضرت صاحب کو درخواست کروں، لیکن واللہ ہمارے حضرت صاحب رحم اللہ شروع ہو جاؤ جب نہ کرو بس. حالانکہ یہ ادب ہے، اس جگہ پہ میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں، لیکن ہمارے حضرت صاحب رحم اللہ کے توجہ ہوتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم اس نسبت سے آئیں گے کہ ہمارے دل کے اندر بھی وہ نورانیت پیدا ہو جائے. یہ اللہ والے سنتے ہیں ان کی خبریں آتی ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے، انہوں نے کرا کیا ہے. اگر اسی جستجو میں لگیں گے، اگر نہیں لگے لیکن اگر اس ساتھی اور اس لڑی سے لگ جائیں گے تو یقیناً وہ ہمیں فیض حاصل ہوگا. اگر فیض حاصل نہیں ہوگا لیکن تھوڑا فیض کا علم حاصل ہوگا کہ ان اللہ والوں کا مقام کیا ہے. اسی وجہ سے رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ سچے اسی طرح ہی ہوتے ہیں جو سچوں کے ساتھ رہے گا سچا بن جائے. تو سچوں کے ساتھ رہیں بس. اب رہیں کسے، یہ ایک اور سوال ہے. بدنی رہیں، ظاہری رہیں یا باطنی رہیں، جسمانی رہیں یا روحانی رہیں، یہ ایک الگ بات ہے. ہمارے حضرت صاحب رحمہ اللہ کو کوئی پیغام بھیجتا تھا کہ حضرت صاحب ہم آپ کے پاس کیا لے کر آئے. کچھ بھی نہیں لے کر آؤ، خالی دل لے کر آؤ. تو ہم بھی ادھر آئے تو خالی دل لے کر آئے.
جس طرح ہم شہر بازار میں جاتے ہیں کہ خالی برتن بڑے بڑے خالی ہی لے جاتے ہیں اور گھر کے اندر ان برتنوں کو بھرتے ہیں، اسی طرح ہم اگر گھر سے آئیں تو یہ برتن بڑا لے کر آئیں اور خالی لے کر آئیں اور ان برتنوں کو صاف کر کے لے کے آئیں اور یوں یہاں پہ آ کے یہ گمان کریں کہ یقیناً ہمارے جو خالی برتن تھے وہ پر ہو گئے ہیں، ہمیں اب اس کو صحیح طرح حفاظت کے اندر رکھنا ہے، یہ جو اس کے اندر یہ چیز ہے یہ جو سامان ہے اس سامان کو اسی طرح چلائیں کہ ہمیں بھی اس کا لذت اور مزہ اور سکون اور ملتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اصلی مقصد ہمارے اپنا اور اپنے گھر والوں کا، پھر دوست احباب کا ان میں سے حصہ ملتا جائے۔ اگر ہمارا برتن پر ہو گیا اور ادھر سے بھی بہت سے خیالات لے کر آئیں گے، ادھر بھی گھومیں گے، اس کو بھی بات کریں گے کہ میں ادھر آ گیا ہوں اور اس کو کہیں گے کہ میں اجتماع پہ جا رہا ہوں، تو یہ خبریں ہو گئی۔ لیکن اسی نسبت سے اگر ان خانقاہوں کے اندر ہم آئیں گے تو ہمیں یقیناً وہ فیض نہیں ملے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، میں دوبارہ آپ حضرات کو بڑے سارے اقابر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو پھر بھی جو میرے فقیر ہیں یہ گناہ گار بھی فقیروں کی طرف توجہ کی گزارش کرتا ہے کہ بس یوں سمجھو نہیں کہ ہم تھوڑے ہیں یہ کیا ہے، لیکن یوں سمجھو کہ میں کر کے کیا آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں، کس وجہ سے آیا ہوں، کیا لے کے جا رہا ہوں، اب اس جو لے کے جا رہا ہوں اس کو آگے کس طرح پھیلانا ہے، کس طرح اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھتے رہیں، دوڑاتے رہیں، جب بیان ختم ہو جائے، کھانا ختم ہو جائے، جب سونے کا ٹائم ہو جائے تو اس بات کو دہراتے رہو، جب سفر واپسی ہو جائے تو پھر اس بات کو دہراتے رہو کہ ہم نے کیا کرا، کیا لے کر آئے، کیوں اللہ والوں کی بات سنی، اللہ والے کس طرح تھے۔ بس خود بخود یہ ذہن ہمارا اور آپ کا درست ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سمجھ کی اور جس مقصد سے آئے ہیں وہ فیض ہمیں رب العالمین نصیب عطا فرمائے اور اللہ والوں کے صحبت میں نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔